السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت تقریباً تمام پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے سے ان کی سیٹیں بھی ہیں، ان کی پریزنس بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے، پنجاب، آزاد کشمیر، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان، یہاں پر ان کی گورنمنٹ موجود ہے۔ سندھ کے اندر ہم دیکھیں اگر کراچی کی حوالے سے پورے کراچی کی جو ایم این ایز کی سیٹیں ہیں تقریباً جو 21-22 سیٹیں ان میں سے 16 سیٹیں یہ جیت گئے تھے۔ ایم پی اے کی وہاں پر اچھی خاصی ان کی تعداد موجود ہے، 25 سے 30 بندے وہاں پر موجود ہیں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ابھی تک سامنے ہے وہ اندرون سندھ کا آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا گڑھ جس کو کوئی بھی سیاسی جماعت اب تک توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے لے کر 2022 تک وہاں پر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہیجمنی ہے وہاں پر، جو ان کا وہاں پر سٹرانگ ہولڈ ہے، اس کو توڑ سکے۔ آج میں آپ کو 10 ایسی سیٹیں کے بارے میں اندرون سندھ کی، کراچی کی، حیدرآباد کے علاوہ جو ایسی 10 سیٹیں ہیں اندرون سندھ کی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے، مضبوط پوزیشن میں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ جیت سکتی ہے۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اگر ہم بات کریں اندرون سندھ کو، اگر ہم شروع کریں انڈس ہائی وے سے، پہلے اگر میں بات کروں یہاں پر جو کشمور آتا ہے، کشمور کے اندر احسان اللہ مزاری جو آج کل منسٹر بھی ہیں، یہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ ہوا تھا ایم ایم اے کے شمشیر علی مزاری صاحب۔ شمشیر علی مزاری کے بارے میں افواہ یہ ہے کہ تقریباً 100% یہ ہے بھی صحیح، میری بات بھی ہوئی ہے ان کے قریبی لوگوں سے، شمشیر مزاری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے وہ ٹائم بھی لیا ہوا ہے، میرے خیال میں 2-4 دن کے اندر یہ چیز فائنل ہو جائے گی۔ شمشیر مزاری صاحب اس سیٹ کے اوپر جب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ احسان اللہ مزاری کے مقابلے میں وہ سب سے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پچھلی اگر ہم الیکشن 2018 میں بات کریں تو جو 95 ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ جو جہاں سے شمشیر علی مزاری صاحب جو ہارے تھے، 85,000 ووٹ تھے یہاں سے احسان اللہ مزاری پاکستان پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کے مقابلے تقریباً 48,000 ووٹ لیے تھے ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت شمشیر مزاری۔ پی ٹی آئی کا وہاں پر کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ اب وہاں پر پی ٹی آئی ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ یہ شمشیر مزاری اگر ہم جو راجن پور کی تحصیل ہے، جو کشمور کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو تحصیل ہے، یہاں پر بھی مزاری ہیں کافی تعداد میں۔ رجحان مزاری ایک تحصیل ہے، وہاں سے جس طرح سے دوست محمد مزاری اور بلک شیر مزاری گروپ جس طرح سے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوا ہے، تو وہاں پر ایک اور گروپ ہے جو عاطف خان گروپ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ پچھلی دفعہ وہاں سے ہار گئے تھے لیکن بڑے کلوز انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ شمشیر مزاری انہی کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہے، وہ ایک ہی گروپ ہے۔ یہ رجحان والی سیٹ، پھر اس کے بعد یہ کشمور والی سیٹ سے جتنے بھی یہ عاطف خان گروپ ہے، یہ پورا کا پورا خضر مزاری، ریحان مزاری جو عاطف خان کے بیٹے ہیں بڑے، جو اس دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سارے لوگ اس پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کشمور والی سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بہتر پوزیشن، اگر جیت کی طرف نہیں تو کم سے کم ایک اچھے مقابلے کی ہمیں فضا نظر آئے گی۔ وہ الیکشن کے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے پی ٹی آئی وہاں پر اپنے آپ کو کوپ اپ کرتی ہے، عمران خان صاحب کا وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے وزٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے جہاں پر وہ گئے ہیں لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پر عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کر دیا، کمپین بھی ایک اچھی سٹارٹ ہو گئی، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ ایم این اے ہیں احسان اللہ مزاری، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہے ایک جیکب آباد کی سیٹ، وہ پی ٹی پہلے سے وہاں سے ان کا ایم این اے ہے میاں محمد سومرو صاحب، وہ وہاں سے پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں 98 کی، یہ شکارپور 1 یہ جو حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک جو پی ٹی آئی ہے، عابد حسین بھائیو یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے تقریباً 64,000 ووٹ لے کر۔ پھر اس کے مقابلے میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے یہ محمد ابراہیم جتوئی صاحب تھے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح قیوم جتوئی بھی آج کل پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ کے اندر شامل ہے۔ وہ کل ہم نے دیکھا ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، یہ ان کے کو قریبی جاننے والے ہیں۔ ابراہیم جتوئی نے 50,000 ووٹ لیے تھے، تو
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم جتوئی کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی وجہ سے تقریباً 8 سے 10 ہزار ووٹوں کا بڑا ایک واضح فرق اس کو ملے گا، کیونکہ اس سیٹ کے اوپر تقریباً 3.5 پی ٹی آئی کا لاسٹ ٹائم آفتاب احمد ایک کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 3.5 سے 4 ہزار ووٹ لیے تھے، وہ کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر اتنی توجہ بھی نہیں تھی، اب ایک ایسی ہوا بنی ہوئی ہے، جو یوتھ ہے ہم نے دیکھا ہے ضمنی الیکشن کے اندر، ہم نے دیکھا ہے پنجاب کے جس طرح سے یوتھ باہر نکلی ہے اور جس طرح سے بیانیہ عمران خان کا چل رہا ہے، تو جتنے یہ 20 سے 25 ہزار والے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر پی ٹی ایک ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اس دفعہ۔ یہ شکارپور 1 کا جو حلقہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ابراہیم جتوئی کو ٹکٹ دے کر پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر پوزیشن میں ہوگی اس حلقے کے اندر، کیونکہ جو عابد حسین بھائیو صاحب ہیں وہ زیادہ اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے وہاں پر شکارپور 1 میں اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوا، تو اس لیے یہ ممکن ہے اور یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کی کمپین، عمران خان صاحب کی جو الیکشن کے حوالے سے جب وہ اپنی مومنٹم ان کا ہوگا، یہاں پر ان کے جلسہ، اس حوالے سے ساری چیزیں مل کر اس سیٹ کے اوپر بھی ہمیں ایک بڑا ٹف اس دفعہ مقابلہ دیکھنے میں دے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں لاڑکانہ یہ جو 2 ہے، لاڑکانہ 2 کا جو حلقہ ہے NA 201 جو 2018 میں یہاں سے کینڈیڈیٹ خورشید احمد جنیجو جہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے تقریباً 97,000 ووٹ لیے تھے۔ 97 وہ ان کے مقابلے میں جو GDA کے کینڈیڈیٹ تھے وہ تقریباً 70,000 کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ بخش انر صاحب ہیں یہاں پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر GDA یہ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر شکست دی جائے تو وہ ان کو بہت سے امیدواروں کو اب ٹکٹ جو ہے نا وہ بلے کا نشان لینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلے کا نشان جو عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، جو عمران خان کا بیانیہ ہے، وہ بلے کے ووٹ کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر GDA کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے جو 2-3 مین ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لڑیں اپنے نشان کے اوپر، لیکن اگر یہ اسٹریٹجی اس طرح سے یہ اپنی کوئی آپس میں کوپ اپ کر لیتی ہے GDA اور پاکستان تحریک انصاف، تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی ایسی سیٹیں ہیں جو GDA بڑے قریب مارجن سے ہاری تھی، وہ سیٹیں یہ نکال سکتی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی تقریباً 70,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لینا، گو کہ 28 سے 30,000 ووٹوں کا فرق ضرور تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جس طرح کی وہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیانیہ، جس طرح ساری چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے یہ جو اللہ بخش انر صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر اگر یہاں پر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف یا آپ اس کو GDA بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں NA 204 گھوٹکی 1، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر خالد خان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تقریباً 1 لاکھ ووٹ 99,000 سم تھنگ انہوں نے ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے عبدالحق، یہ جس کو عرف عام میں مٹھو میاں کہا جاتا ہے، یہ بڑے مشہور ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، یہ ایک مولانا صاحب ہیں جو ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے حوالے سے جو سکینڈل آتا رہا ہے، جس کو کچھ لوگ سکینڈل کہتے ہیں، کچھ حقیقت کہتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ یہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج کل یہ ان کا بڑا لگاؤ بھی ہے۔ یہ پچھلی دفعہ تقریباً صرف 8,000 ووٹوں سے یہاں سے شکست ان کو ہوئی ہے، ان کے اپنے 92,000 ووٹ تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ اس مولانا صاحب کو یہ ٹکٹ آرام سے دلا سکتی ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں بات کروں سکھر کے حوالے سے، سکھر کی 2 سیٹیں ہیں NA 206، اگر میں پہلے NA 206 کی بات کروں، یہاں پر سید خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، پہلے خورشید صاحب ہم جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا نام ہے وہ، انہوں نے تقریباً 84,500 یہاں پر ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے سید طلعت حسین شاہ جو تھے انہوں نے تقریباً 59,000 ووٹ لیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر گو کہ میں خورشید صاحب کو پھر بھی فیوریٹ قرار دیتا ہوں، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کی کمپین چل رہی ہے، جس طرح کا ان کا بیانیہ چل رہا ہے، جس طرح سے لوگ ان کے بیانیہ کو کیچ کر رہے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر خورشید شاہ کو ایک فری الیکشن نہیں ملے گا، بلکہ اس دفعہ ان کو بڑا ٹف مقابلہ ہوگا۔ پہلے بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں ان کی جو لیڈ ہے وہ 24-25 ہزار کی رہ گئی تھی، یہ اب لیڈ میرا یہ خیال ہے 10,000 سے کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔
10,000 سے کم کی لیڈ کا مطلب ہے ایک ٹف مقابلہ، کیونکہ وہ آخری دن میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ سیٹ کے اوپر بڑے اچھی پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پھر سکھا 2 جو ہے 207 کا حلقہ، NA 207 کا حلقہ، یہاں پر جو نعمان اسلام شیخ ہیں، یہ بڑے مشہور بندے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وہ یہاں سے سکھر کے یا ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں پچھلی دفعہ۔ یہ انہوں نے تقریباً 70,000 ووٹ دیے تھے پاکستان جو پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، یہ اس دفعہ MNA بھی ہیں۔ یہاں سے مبین احمد پارٹی PTI کے ایک بڑے کارکن سے بندے ہیں، یہاں پر ان کا اچھا خاصا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ تقریباً 60,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ تقریباً میرے خیال 8,500 سے 9,000 جو ووٹوں کا فرق ہے وہ اس دفعہ بہت کم رہ جائے گا، اور ممکن ہے اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ میں کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں، میرا اپنا انالیسس ہے۔ آج اگر میں یہ 6 اگست کی بات کروں تو میرا یہ خیال ہے، جس طرح میں نے کہا وہ میاں مٹھو عبدالحق مولا عبدالحق صاحب جو ہے وہ مٹھو میاں صاحب، وہ والی سیٹ جو 8-9 ہزار سے وہ ہارے تھے، یہ مبین خان والی سیٹ، یہ جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی جتائی سیٹیں ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا آخری دنوں میں کمپین کے ساتھ سے چلتی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیسے ان کینڈیڈیٹس کو دوبارہ سے ٹکٹیں دیتی ہے، یا اس دفعہ کوئی اور چیزیں کار فرما رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں میں اس کے بظاہر یہ لگ رہا ہے اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد خیرپور کا حلقہ ہے 208، یہ نفیسہ شاہ صاحبہ جو سید قائم علی شاہ صاحب کی جو بیٹی ہیں، یہ پہلے ضلع ناظم رہی ہے 2008 کے اندر، پھر یہ دوسری مرتبہ یہاں سے یہ MNA منتخب ہے نفیسہ شاہ صاحبہ۔ انہوں نے تقریباً 1,08,000 ووٹ دیے تھے، پاکستان پیپل پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھے یہ۔ یہاں سے سید غوث علی شاہ صاحب، یہ پہلے GDA کے کینڈیڈیٹ تھے، آج کل یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ گو کہ یہاں پر مقابلہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کلوز ہوگا، لیکن کیونکہ ایک اچھی خاصی یہاں پر غوث علی شاہ کا ووٹ بینک موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر اب ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر GDA کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے وہاں پر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو وفاقی جو پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر لے کر آئے ہیں، جس طرح جو احساس پروگرام تھا وہاں پر لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بجلی کے حوالے سے، کیونکہ یہ رورل ایریا ہے، تو رورل ایریا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بجلی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے کام ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ تقریباً پچھلی دفعہ 1,08,000 ووٹ نفیسہ شاہ صاحبہ کے تھے، تقریباً 58,000 ووٹ تھے جو سید غوث علی شاہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دفعہ مقابلہ سچ نہیں سکتے، کو کلوز نہیں ہوگا، بہرحال ایک ٹف ایک سچویشن شاید ہو جائے اگر آکے جل کر، لیکن یہاں پر بھی بہرحال ووٹوں کے حوالے سے PTI ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ 2000 پھر اس کے بعد ہے NA 209، یہ حلقہ ہے خیرپور 2 کا۔ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر پیر سید فضل علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے 95,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو GDA کے کینڈیڈیٹ تھے پیر سید صدر الدین راشدی صاحب، جو پیر پگارا جو آج کل ان کے پگارا کے جو ہیڈ ہیں اور جو ہروں کے ہیڈ ہیں، انہوں نے تقریباً 76,000 ووٹ لیے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پیر پگارا کی پوزیشن بہتر ہے، وہاں پر کام بھی ہوا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے ان کی جس طرح کا ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح ایک پیپل پارٹی کے خلاف جس طرح کمپین چلتی ہے، کیونکہ کراچی پھر سندھ کے حوالے سے جس طرح باتیں ہیں، اور پھر جو وڈیرا شاہی ہے اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھی پوزیشن میں GDA کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، یہ جو پیر پگارا صاحب ہیں، یہ ایک اچھا ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ ایک آخری سیٹ جو آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ خیرپور 3 NA 210، یہ سید جاوید علی شاہ جیلانی صاحب ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، انہوں نے 90,000 ووٹ لیے تھے، اور اس کے مقابلے میں تقریباً 78 سے 79,000 ووٹ لیے تھے سید کاظم علی شاہ، یہ GDA کے کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ خیرپور کے اندر یہ دونوں سیٹیں یہ اچھی ایک پوزیشن میں ہے۔ GDA کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ بھی GDA اگلے الیکشن کے اندر جیتنے جا رہی ہے، پیر پگارا کے ساتھ ساتھ یہ سیٹ بھی ان کی مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ 60 سے 70% چانس ہے یہ سیٹ جیت جائے گی۔ آج میں نے جو اندرون سندھ کے یہ جو تقریباً 5 جو اضلاع ہیں اس کی جتنی بھی سیٹیں ہیں میں نے کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دوں، پھر اگلی میں اپنے ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں یہاں پر PTI کی پوزیشن میں بہتر ہے، PTI جیت سکتی ہے، کون سے وہاں پر دھڑے ہیں جو یہاں پر جیت سکتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو
کمپین ہے اس کو بہتر انداز میں رن بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میری جتنی بھی آنے والے ویڈیوز ہیں اس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل صحیح انالیسس۔ تھینک یو سو مچ۔